فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ. معزز و محترم و محتشم بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک مرتبہ میں اور آپ جمعہ کریم کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں. اللہ کریم اس کی برکتوں، رحمتوں، عنایتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے. ماہ محرم الحرام سن 1447 کا آج پہلا دن اور پہلا جمعہ ہے جس کی میں اور آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ پورے سال میں مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو اس مہینے کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو بسا دے، ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا اللہ نصیب فرمائے. ان آقاؤں کے صدقے اللہ سال بھر برکتوں، رحمتوں، عنایتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. خطبہ مسنونہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ، اس پر کچھ لب گشائی کی جائے. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار سازے درد منداں نانائے حسنین بابائے زہرا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عہد حاضر کے ایک عظیم ثناخان رسول بارگاہ اہل بیت میں بڑے اچھے انداز میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں پاک رب نے کر دیا خاندان اہل بیت، پاک رب نے کر دیا خاندان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. رسول نے سنانے کا ماحول، کیونکہ ہم اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پورے جوش کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ظلم کی آندھی میں بھی جلسہ نہ جھلسے گا کبھی، ظلم کی آندھی میں بھی جھلسا نہ جھلسے گا کبھی، حشر تک مہکے گا یوں ہی گلستانے اہل بیت۔ مل گئی خلد بری کی بالیقی ان کو سند، ہو گئے جو صدق دل سے عاشقانے اہل بیت۔ حشر میں رسوائیاں ان کا مقدر بن گئی، جو ہوئے ہیں اس جہاں میں دشمنانے اہل بیت۔ حرز جاں رکھتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان جسے، اے علی وہ ہے تمہارا خاندان اہل بیت۔ بے اجازت بلبل سدرا نے نہ رکھا قدم، بے اجازت بلبل سدرا نے نہ رکھا قدم، عاشقوں وہ شان والا ہے مکان اہل بیت۔ حشر میں اے کاش آسی مجھ سے آقا یوں کہیں، آ میرے دامن میں آ مہمان اہل بیت۔ اور استاد زمن یوں کہتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح شانے اہل بیت۔ اور فرمایا کہ آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، ہو فدا جانے ہو فدا خاندان اہل بیت۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیغام بھجوا رہا ہے، اے حبیب فرما دیجئے اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر میری قرابت سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے مودت رکھنا۔ عزیزان محترم، اس آیے کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے میں رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرما کر نبوت کی ذمہ داریوں میں لگ گئے، بہت سارے معاملات حضور علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں بڑھ گئے۔ اب حضور علیہ السلام کاروبار نہیں کر رہے ہیں، اب حضور علیہ السلام دیگر تجارت میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، اس لیے کہ توحید کی جو ذمہ داری آپ کو دی گئی، رسالت کی جو ذمہ داری دی گئی، ان تمام معاملات میں حضور علیہ السلام اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانے میں جو ہے مصروف عمل ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اب مکمل طور پر کار نبوت کی ذمہ داریوں میں لگ گئے ہیں، اب چونکہ حضور علیہ السلام کا گھر کا معاملہ ہے، تو سب نے مل کر کے یہ پلان کیا، مشورہ کیا، کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کو کچھ جو ہے اپنے طور پر ہدیہ پیش کرے، نذرانہ پیش کرے۔ اللہ اکبر، صحابہ جمع ہو کر کے ابھی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ حاضر ہوئے، ابھی پوچھنا ہی چاہ رہے تھے، اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے محبوب یہ جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہم تک نبوت کو پہنچایا، آپ نے ہم تک توحید کو پہنچایا، آپ نے ہم تک رسالت کو پہنچایا، آپ نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، آپ نے ہم تک اللہ کے پیغامات کو پہنچائے، اے اللہ کے نبی آپ
آپ ہم سے مطالبہ کریں، آپ کہیں اس کے ہم بدلے میں ہم آپ کو کیا عطا کریں، اس کے بدلے میں ہم کیا دیں۔ یقیناً عزیزان محترم، جسے جو کچھ ملا بلا شک و شبہ میرے اور آپ کے نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ملا ہے۔ کائنات کے ہر شے حضور کے صدقے ملی ہے، کائنات کے ہر چیز حضور کے صدقے ملی۔ اللہ نے اولاد دی، حضور کے صدقے عطا فرمائی۔ اللہ نے نیک اچھا گھر دیا، حضور کے صدقے عطا کیا۔ اللہ نے عزت بخشی، حضور کے صدقے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے جس شعبے میں انسان کو مقام و منصب عطا فرمایا، بلا شک و شبہ یہ انسان کی اوقات ہی نہیں کہ وہ کسی منصب کے قابل ہو سکے۔ اگر کسی کو کوئی منصب مل رہا ہے تو یہ جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کے وسیلے سے ملا۔ حتیٰ کہ ہمیں قرآن بھی حضور کے وسیلے سے ملا، حتیٰ کہ رحمان بھی ہمیں مل رہا ہے تو حضور کے وسیلے سے ہمیں رحمان کا پتہ چلا۔ اگر حضور نہ ہوتے، اللہ اکبر، ہم بھی کسی پتھر کے سامنے، کسی شجر کے سامنے، کسی دریا کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے، نہ جانے کہاں کہاں جو ہے یہ زمین جھکتی ہوئی نظر آتی۔ آج اس زمین کو، آج اس مادے کو سجدے کی توفیق ملی ہے، سجدے جیسا وقار ملا ہے، تو یہ احسان ہے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آج جو ہے جو ہم خدا کو پہچان رہے ہیں۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتائیں، جو کچھ ملا آپ کے صدقے ملا، آپ کے وسیلے سے ملا، آپ کے ذریعے ملا، آپ کے طفیل ملا، اس کے بدلے میں ہم کیا دیں؟ کیا ہم مال آپ کو دیں؟ کیا ہم جان آپ کو دیں؟ کیا اولاد آپ کو دیں؟ اللہ 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 کا کلام کہتا ہے، اے لوگوں سنو، اگر اس کے بدلے میں اگر تم کچھ حضور کو دینا چاہتے ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، کہا الا المودۃ فی القربى، جو حضور کی آل ہے، جو حضور کے قرابت دار ہے، جو حضور کے گھر والے ہیں، اب اس کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اس کے بدلے اللہ نے تمہیں موحد بنایا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی اہل بیت سے مودت کرو۔ اب یہاں محبت بھی ہے، یہاں مودت بھی ہے، الا المودۃ بالقربى، یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت کسی کے حسن پر ہو جاتی ہے، محبت کسی کی گفتگو سے ہو جاتی ہے، محبت کسی کی باتوں سے ہو جاتی ہے، محبت کسی کے حسن پر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے تم یہ نہ دیکھو کہ اللہ اکبر وہ تمہیں پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ ارے یاروں، وہ کیسے پسند نہیں آئیں گے جو نبی کے گود کے پالے ہیں، جو نبی کے آغوش میں پلے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم چاہو نہ چاہو تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم حضور کی اہل بیت سے محبت نہ کرو، جب تک تم حضور کی اہل بیت پر اپنی جانیں جب تک نچھاور نہ کرو، ان کی محبت میں ساری حدیں توڑ کر کے جب تک ان سے محبت نہ کرنے لگو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہو حق رسالت عطا نہیں ہوگا جب تک حسین اعظم شہید کربلا امام حسین سے محبت نہ کی جائے، امام حسن سے محبت نہ کی جائے، سیدہ کائنات سے محبت نہ کی جائے، مولائے کائنات اور ان کی قیامت تک کی جتنی آل ہے ان سے جب تک محبت نہیں کریں گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ رفیقان محترم، اب حضور علیہ السلام آج بہت سارے لوگ اس آیت کریمہ کا الگ الگ مفہوم بیان کر کے اس آیت کریمہ کے مفہوم کو جو ہے وہ بدلنے کی، یا پھر اس آیت کریمہ میں جس قرابت دار افراد جو حضور علیہ السلام نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہ بات کو کہیں اور لے جا کر کے کسی اور پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خاص کر کے ماہ محرم جب داخل ہوتا ہے، ایک طبقہ ہمارے درمیان ہے جو
کبھی میلاد کے موقع پر میلاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے. جب 11ویں شریف حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 11ویں کرنا 12ویں کرنا یہ سب بدعات ہے. اور اسی طرح ماہ محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو حضور علیہ السلام کی آل کے بغض میں، ان کی حسد میں، ان کی عداوت اور دشمنی میں لوگ اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹاتے ہوئے کسی اور کو بڑھانے میں لگ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر آئیں، احادیث صریحہ صحاح ستہ کی حدیث میں آپ کے سامنے کوڑ کروں اور بتاؤں کہ وہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جن کی محبت کا مطالبہ رسالت کے بدلے، توحید کے بدلے کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آیت کریمہ نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے اپنی قرابت اور اپنے اہل بیت کی محبت کو ہم پر واجب اور فرض قرار دیا. جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، اسی طرح حضور کے گھر والوں کی محبت بھی ہم پر فرض کر دی گئی ہے. یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ حتمی اور آخری فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اور اس آیت کریمہ کے اندر بے شمار مفسرین، بے شمار محدثین اور بے شمار مورخین ہیں جن کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ کن کے شان میں نازل ہوئی. فرمایا وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی مودت اور قرابت داری ہے جو قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت مودتهم قال علی وفاطمہ وولدها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت والے وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور وہ دو ان کے بیٹے یعنی حسن اور حسین ہے. امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لما نزلت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى قالوا يا رسول الله ومن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما. احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ حدیث نمبر 669 کی روایت ہے. اس کے بعد عزیزان محترم اسی طرح حضرت سیدنا جامع ترمذی ابواب المناقب حدیث نمبر 664 ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت کرو، یعنی کہ یہ احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا جائے. جب کبھی ان کی بات آئے تو ہماری اپنی کوئی بات نہ مانی جائے. اللہ اکبر. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغضوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں جان عطا فرمائی. اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے اس نے تمہیں صحت عطا فرمائی. اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے اس نے تمہیں بولنا سکھایا، اس نے تمہیں دیکھنا سکھایا، اس نے تمہیں پکڑنا سکھایا، اس نے تمہیں سمجھ عطا فرمائی، اس نے جو ہے جسم صحیح سلامت عطا فرمایا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے.
مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. اللہ اکبر، قربان جائے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے. اور اس لیے کہ اللہ کی محبت کے بغیر میری محبت کسی کو مل نہیں سکتی. پہلی چیز کہی گئی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد حضور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے. اللہ اکبر، میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو. یعنی کہ ایک ذات خدا ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے اور ایک جو ہے اہل بیت کی عظیم ہستیاں ہیں. جب تک ان تینوں کی محبت دل میں نہیں بس جاتی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو کتنے انوکھے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا مجھ سے میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، اس لیے کہ ان کی رگوں میں میرا خون موجود ہے، ان کی رگوں میں میرا خون موجود ہے. ان کے اس خون رسول کا احترام کرو. اب اللہ اکبر، جس نے اہل بیت سے محبت کی گویا کہ اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی. یارو قربان جائے، ایک محبت بندہ دل میں بسا لے خود بخود محبت مصطفیٰ اسے نصیب ہو رہی ہے، اور محبت مصطفیٰ کے دفعے اسے محبت خدا بندی بھی نصیب ہو رہی ہے. یہ کتنے عظیم ہیں اہل بیت اطہار. جب ہم ان کو پکارتے ہیں، جب ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ایمان کی تکمیل ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، حضور نے صرف ہمیں محبت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ خود حضور نے محبت کر کے دکھائی. حضور نے محبت خود بنفس نفیس کر کے دکھائی. اللہ اکبر. جامع ترمذی ابواب المناقب حدیث نمبر 661 ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک مرتبہ امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے تشریف لے جا رہے. اپنے کندھوں پر حضور علیہ السلام اپنے نواسے کو بٹھا کر کے جا رہے ہیں. ایک صحابی دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے مسکرایا، مسکرا کر کے فرمایا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سن کر کہا اے میرے صحابی، تو سواری کو دیکھ رہا ہے، اس کندھے پر سوار ہونے والے سوار کو کیوں نہیں دیکھتا؟ ذرا یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے. یہ حدیث مبارکہ گرچہ مختصر ہے لیکن اس حدیث مبارکہ کو اگر پھیلایا جائے تو اس کا باب، اس کا عنوان اتنا طویل ہو جائے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے زمانہ لگ جاتا ہے. میرے عزیزوں، ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک وقار ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک منصب ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عالم دین کو آپ بازار میں بچے کو کاندھے پر بٹھا کر کے چلتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اگر کوئی چلے تو لوگ کیا کہیں گے؟ انسان کا نفس یہ کہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بعض گھر میں محبت کرتے ہیں، الگ بات ہے، گھر میں کندھے پر بٹھاتے ہیں، الگ بات ہے. چار دیواری کے اندر کی قید محبت اور ہے، باہر کی محبت اور ہے. لیکن عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں سے جو گھر کے اندر محبت کی تو وہ کی، لیکن امت کو یہ پیغام دیا لوگوں سنو میرا حسین وہ ہے کہ اللہ اکبر جس طرح یہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں، میرے بستر پر جس طرح حسین سینے پر سوار ہوتا ہے، حسین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر حضور کی کندھوں پر سوار ہو کر بازار جایا کرتے ہیں. حضور بتا رہے ہیں لوگوں
سمجھو تمہارے نبی اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہو کر بھی اللہ اکبر اپنے نوازے کو جو ہے وہ کندھے پر بٹھا کر بازاروں میں لا کر کے بتایا لوگوں دیکھو یہ میرا حسین ہے، اس سے محبت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس سے عقیدت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مستند میں جو ہے اپنی مسند میں روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 172 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ کہیں گزر رہے ہیں، دعوت پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں ہم آقا کے ساتھ ساتھ ہو رہے تھے، اچانک حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک موڑ پر مولا حسین ان کچھ جو ہے بچپنے کا عالم ہے، کچھ دوستوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہے۔ توجہ فرمائیے، کچھ بچوں کے ساتھ مولا حسین کھیل رہے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے جب حسین کو کھیلتا ہوا دیکھا، حضور اپنے صحابہ کی جھرمٹ سے نکل گئے، ان بچوں میں شامل ہو گئے، ان بچوں میں شامل ہو گئے۔ نانا مصطفیٰ کو آتا ہوا دیکھ کر حسین کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی دوڑ کر بائیں دوڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں اور امام احمد صحیح سند کے ساتھ روایت لا رہے ہیں۔ سند، روایت، واقعہ اپنی جگہ، ذرا اندازہ لگائیں حسین وہ ہے جس کا کھیلنا بھی احادیث میں درج کیا جاتا ہے، جس کا کھیلنا بھی احادیث کے اندر مرتب کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے جب دائر کو ہو جاتے ہیں تو حضور صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کے جمع غفیر ہے۔ تصور میں لائے وہ منظر، وہ موقع، وہ موسم، وہ عظیم جو ہے منظر کو اپنے نگاہوں میں لائے۔ میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ مولا حسین بھی شامل ہیں، اور جب حضور ان کو دیکھ کر کے میدان میں حضور پہنچے ہیں اور حضور کو دیکھ کر حضرت امام حسین دوڑ رہے ہیں، امام حسین دوڑ رہے ہیں، کبھی دائیں دوڑتے ہیں تو حضور ان کے پیچھے پیچھے دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں تو امام حسین کے پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام بائیں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اس شہزادی کی اس محبت کا معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اسی موقع پر حضور علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے آج ہر منبر و محراب کی زینت بنے ہوئے وہ کلمات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، دنیا والوں سنو میں اس حسین سے محبت کیوں نہ کروں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا احب اللہ حسینا، اے اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اس سے لڑائی، اس سے بغض رکھ جو حسین سے بغض رکھتا ہے۔ یہ رسول کائنات علیہ السلام کے فرامین مطہرہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں محبت اہل بیت ایمان کا عین حصہ ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا، ان کی محبت کے بغیر ایمان پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، لوگوں سنو میں تمہارے درمیان سے قریب رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری کامرانی کے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان چیزوں کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کہا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وعطرت رسول اللہ، دوسری چیز تمہارے نبی کی اہل بیت ہے، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس آیے کریمہ کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر
گفتگو کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیے کریمہ کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے کہ جسے ہم پکڑ لیں؟ مولا امام جعفر صادق رہبری کرتے ہیں، لوگوں سنو، روئے زمین پر اہل بیت اللہ کی رسی ہے، ان کو پکڑ لو، ان کا دامن تھام لو، خدا کی قسم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا، کوئی سلمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، کوئی سلمان، کوئی میسم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ ان کے قدموں سے مقدر کے سکندر نکلے۔ اور فرمایا یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں تھے موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ عزیزان محترم، اہل بیت کی محبت بڑی آزمائشوں سے گزارتی ہے، اہل بیت کی محبت بڑی کٹھنائیوں سے گزارتی ہے۔ یہ محبت اہل بیت بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ محبت اہل بیت جو آج ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کالی پٹی باندھ کر کے وہ نہ جانے کچھ اٹھا کر کے کہتے ہیں ہم محبان اہل بیت ہیں۔ سنو، تمہاری خام خیالی ہے۔ محبت اہل بیت اس کا نام نہیں ہے، محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ فکر حسین کو زندہ کیا جائے۔ امام حسین نے جس مقصد کی خاطر کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے پورے کنبے کو کٹا دیا، اس مقصد کو فراموش ہونے نہیں دیا، اس فکر کو ٹوٹنے نہیں دی، اس مقصد کے پیچھے چلنے والے کو محب حسین کہیں گے۔ غلام حسین وہی ہے جو حسین اعظم کے مشن کو لے کر کے چلے۔ اور پڑھ کر کے میں کہوں، آج ماہ محرم آتا ہے تو کچھ ناصبی ٹولہ اور کچھ خارجی لوگ اور کچھ رافضی لوگ جو ہیں وہ محبت اہل بیت پر طرح طرح کے نقص کرتے ہیں۔ اس طرح کربلا نہ بیان کرو، اس طرح اہل بیت نہ بیان کرو، زیادہ علی علی اگر کرو گے تو لوگ تمہیں جو ہے وہ شیعہ کہہ دیں گے، رافضی کہہ دیں گے، تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہوں، اہل بیت کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں کریں، اہل بیت کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ کیوں کریں، وہ آگے جو 10 روزہ ہمارا جلسہ ہوگا اس میں آپ سنیں گے۔ لیکن اشارہ یہ دے کر کے چلو، اسلام پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اہل بیت رسول اللہ کا ہے، وہ رسول اللہ کے گھر والوں کا ہے۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے، جس میں جتنا حصہ ہو اس کا اتنا ہی ذکر ان کا کیا جانا چاہیے۔ اہل بیت رسول اللہ کا ذکر کرنے والے کو آج بہت سارے نام نہاد سنی مولوی اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گئے، یہ تو رافضی ہو گئے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کو رفض کا نام دینا، جب ہم تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، امام الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت، جسے پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جب آپ نے اہل بیت کا دفاع اپنے زمانے میں کیا تو لوگوں نے کہا نعمان تو رافضی ہو گئے۔ امام شافعی جب علی علی کرنے لگے تو لوگوں نے تانا دیا یہ شافعی جو ہے، محمد ادریس شافعی جو ہے وہ شیعہ ہو گئے یا رافضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی نے اس وقت جو جملہ کہا تھا، تاریخ نے آج بھی سنہرے اوراق میں اسے مرتب کر کے محفوظ کیا ہے۔ آپ نے ببانگ دوحل کہا تھا، لوگوں سنو، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو اس زمانے کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ بلکہ آپ نے دنیا کو بتایا، سنو، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت کا نام اصل ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کا نام اصل ایمان ہے، اور یہی مقصد ایمان ہے اور یہی مقصد اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، محبت اہل بیت کسی فرقے کی جاگیر نہیں، اور بڑھ کر کے کہوں محبت اہل بیت کالے دل اور کالے کپڑے والوں کی جاگیر نہیں، بلکہ محبت اہل بیت اسلام کا سرمایہ ہے۔ محمد
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم سرمایہ ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اہل بیت سے جڑ کر ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو وابستہ رکھیں. یہاں میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں. عزیزان محترم، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، نہ جانے ایک ایک فرقے نے، ایک ایک طبقے نے، ایک ایک گروہ نے ایک ایک چیز کو ایسا مضبوطی سے پکڑا، دوسرے کو چھوڑ دیا. ایک طبقہ ہے جو توحید کی بات کرتا ہے، توحید کے بعد کوئی اور اس کے پاس قرآن ہی نہیں. دوسرا طبقہ ہے جو صرف عشق رسول کی بات کرتا ہے، دوسرا اس کے پاس قرآن نہیں. تیسرا طبقہ ہے جو محبت اہل بیت کی بات کرتا ہے، دوسرا اس کے پاس قرآن ہی نہیں. ایک چوتھا طبقہ ہے جو دعوت و تبلیغ کی بات کرتا ہے، اس کے پاس دوسرا عنوان نہیں. جبکہ میں نے قرآن مقدس کو جو پڑھا، جو آیے کریمہ کی تفاسیر پڑھی، جو احادیث رسول کا جو ہم نے لب لباب حاصل کیا، جب ہم نے دیکھا، جب آپ اس پر دیکھیں گے تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. سب سے پہلے ایک مسلمان کو پکا موحد ہونا چاہیے. توحید پر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک کیا جاتا ہے اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو چاہیے اور ایک سنی کو چاہیے کہ وہ پکا موحد بھی ہو. دوسرے نمبر پر جس طرح وہ کٹر موحد ہو، اسی طرح اسے کٹر عاشق رسول بھی ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کٹر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو. اور چوتھے نمبر پر چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی، لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے کے تحت ہمیشہ دوسروں کی فکر کرنا چاہیے. اگر ایک کو لے کر کے چلیں گے تو دوسرا نکل جائے گا، دوسرے کو پکڑیں گے تو تیسرا نکل جائے گا. تو ضروری ہے یہ چار چیزیں ہمارے اندر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جب تک نہیں آئیں گی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. پہلی چیز، توحید پر ہم جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. توحید کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے. دوسرے نمبر پر جب حضور کی بات آئے گی تو ہماری نظروں میں کوئی اور ہوگا ہی نہیں. اللہ کے بعد اگر کائنات میں روئے زمین پر اگر کسی کی شان و عظمت و مرتبہ اور بلندی ہے تو بلا شک و شبہ وہ میرے اور آپ کی نبی کی ذات ہے. اور ان کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت رسول اللہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم خیر امت کے حیثیت سے ایک دوسرے کی فکر کریں. یہ چار چیزیں ہم لے کر کے چلیں گے تو یقیناً ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھل جائیں گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں ہیں، بس اللہ کا کلام کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے حق کے رسالت کے بدلے میں اگر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ کی قرابت داروں سے وہ محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے مودت اختیار کرے، تبھی جا کر کے وہ نجات پائیں گے. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام جب آتا ہے تو ہمارے دلوں میں وہ عظیم سانحہ جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں رسول اللہ کے خانوادوں کے ساتھ جس ظلم و بربریت کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا وہ ہمارے دلوں کو یقیناً چھلنی چھلنی کر دیتا ہے. اور جب ماہ محرم آتا ہے تو کچھ لوگ یزید کی حمایت میں، یزید کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا معاذ اللہ، وہ تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا معاذ اللہ، اور زبردستی اس دنیا کی حدیث میں اسے شامل کر کے اسے جنتی بنانے میں تلے ہوئے ہیں. میں آپ کو تاریخ کا ایک باب سناؤں گا انشاءاللہ. ان 10 روزہ جو ہے ہمارے
جو ذکر تاجدار کربلا جو پروگرام ہوگا اس میں یزید کا کردار، یزید کی بدبختی اور یزید کی بدکرداری انشاءاللہ جو ہے وہ صحیح اسناد کے ساتھ آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں، جب کربلا ہو گیا اور یزید جس وقت مر گیا، توجہ کیجئے، یزید جب مر گیا تو اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھ کر کے اس نے خطبہ پڑھ کر کے بس اس نے اتنا کہا، جو تخت، جو حکومت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہا کر کے حاصل کی گئی ہو، میں اس تخت پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ یزید کی اصل کہہ رہی ہے کہ میرا باپ اچھا نہیں تھا، آج نہ جانے ان یزید کے چاہنے والوں کو کیا ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ، وہ یزید کی بلا وجہ حمایت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یزید وہ بدکردار شخص ہے جس نے اہل بیت رسول اللہ کے خانوادوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یزید کی حمایتی چاہے الٹی چھلانگیں لگا لے، ہم کبھی یزید کو جو ہے وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ یزید کل بھی، آج بھی اور صبح قیامت تک ہماری جوتی کی نوک پر ہے، بلکہ ہماری جوتی کے لائق بھی ہم یزید بدبخت کو تصور نہیں کرتے۔ اے حسینیوں، چاہے کوئی کتنی ہی دلائل کیوں نہ دیں، ہم محبت اہل بیت میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کی محبت میں مر جائیں گے، ان کی محبت میں لٹ جائیں گے، اور یہی ایمان کا تقاضا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو محبت اہل بیت میں جینا اور ان کی محبت اور مودت میں مرنا اللہ نصیب فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان وہ آغاز باب تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی سے جو ہے 10 روزہ مکمل بعد نماز عشاء ہماری اسی مسجد میں 10 روزہ ذکر تاجدار کربلا کا پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں نماز عشاء میں شرکت فرمائیں، اور عشاء کے بعد ذکر تاجدار کربلا میں شرکت فرما کر آقا امام حسین کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔